الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال تبارك وتعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي
كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود ان کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا. کہ جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے. چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے. تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر درود شریف فاتحہ پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں،
دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو دین کے مطابق، شریعت کے مطابق صحیح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا، آپ کا اور پوری امت مسلمہ کا یہ متفقہ اور بنیادی عقیدہ ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کے آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب قیامت کی صبح تک کسی قسم کا کوئی نیا نبی، رسول یا پیغمبر پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت قاری صاحب باہر ادھا مجمع اندر ہے، ادھا باہر ہے، انہوں نے تھوڑی درخواست کرو کہ دوسری اندر تشریف لاؤ، کہ اتنی انہوں تک بات سمجھاونا بڑا مشکل ہے، میرا کام جڑا بھائی۔ باہر جو دوست تشریف فرمائے ہیں سب سے گزارش ہے کہ اندر تشریف لائیں جی۔ باہر جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں سب اندر تشریف لائیں بھائی، چند منٹ ہیں، اللہ پاک مہربانی فرمائے گا جی۔ صاحب ہمت کریں بھی، سارے دوست اندر آ جائیں، سارے دوست، باہر کوئی ساتھی بھی نہ بیٹھے، سارے اندر آئیں جی۔ جو بیان کرنے والا ہے اس کی یکسوئی نہیں رہتی کہ وہ کس طرح بات کو سمجھائے، کیسے بات کرے۔ سارے اندر تشریف لائیں بھائی، اللہ رب العزت آپ سے راضی ہوں گے، سارے اندر آ جائیں۔ ہمت کریں بھی، کوئی ساتھی بھی باہر نہ رہے، سارے اندر آئیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرا، آپ کا اور پوری امت مسلمہ کا یہ متفقہ اور بنیادی عقیدہ ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب قیامت کی صبح تک کسی قسم کا کوئی نیا نبی، رسول یا پیغمبر پیدا نہیں ہوگا۔ اس عقیدہ کو شریعت کی اصطلاح میں ختم نبوت کا عقیدہ کہا جاتا ہے۔ کون سا عقیدہ کہا جاتا ہے بھائی؟ ختم نبوت کا عقیدہ۔ کوئی آپ سے پوچھے بھائی ختم نبوت کس کو بولتے ہیں، تو آپ اس کو سمجھا سکیں گے نا کہ ختم نبوت کس کو کہتے ہیں؟ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت کی صبح تک کسی قسم کا کوئی نیا نبی، رسول یا پیغمبر پیدا نہیں ہوگا۔ عقیدہ ختم نبوت کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر 100 آیات مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ ختم نبوت کے عقیدے کو بیان فرمایا۔ کتنی آیات میں؟ 100 آیات مبارکہ میں وضاحت کے ساتھ۔ ویسے تو پورے کا پورا قرآن مجید الحمد سے لے کر والناس تک، پورا قرآن مجید میرے اور آپ کے پیارے نبی کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ پورا قرآن الحمد سے لے کر والناس تک۔ دیکھیں، قرآن مجید بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ، تورات، زبور، انجیل بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتابیں،
جب ہم ان کا موازنہ کرتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں، اس کو ناظرے پڑھتے ہیں، تو قرآن مجید اور باقی کتابیں آسمانی جب ہم ان کو آپس کے اندر دیکھتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں، تو ہمیں بہت سارا فرق واضح ہوتا ہے، بہت سارا ہمیں فرق ملتا ہے کہ تورات، زبور، انجیل بھی آسمانی کتابیں، وہ بھی سچے نبیوں پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید بھی سچی کتاب، یہ بھی نبی پر نازل ہوئی۔ اب وہ کتابیں جب ہم ان کی چھان بین کرتے ہیں کہ ایک ان کا مجموعہ بائبل اس کو کہا جاتا ہے، کہ جب ہم بائبل کو دیکھتے ہیں، اس کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں، اس کی جب ورق گردانی کرتے ہیں، تو ایک بائبل وہ جو پاکستان کی چھپی ہے، ایک بائبل وہ جو کسی اور ملک کی چھپی ہے، تیسری بائبل وہ جو کسی اور تیسرے ملک کی چھپی ہے، جب ہم ان کو جمع کرتے ہیں، 5، 7، 10 نسخے ان کے جب جمع کرتے ہیں اور پھر ہم ان کی ورق گردانی کرتے ہیں، تو ان کا آپس کے اندر فرق نظر آتا ہے ہمیں، کہ بہت سارے مضامین ان کے اندر فرق ہے، تبدیلی ہے، اس میں بہت ساری ترمیم ہے، بہت ساری چینجنگ ہے۔ تو اس کے برعکس جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں، قرآن مجید کے حافظ کو لیتے ہیں، تو یہاں آپ کی اس جامع مسجد خلافت راشدہ سے ہم قرآن مجید لیتے ہیں، کسی اور مسجد میں چلے جاتے ہیں، وہاں سے قرآن مجید کو لیتے ہیں، پاکستان کے کسی کونے میں چلے جائیں، دنیا کے کسی کونے کے اندر چلے جائیں، ہم جب قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں تو خدا کی قسم ہمیں کہیں زیر زبر کا بھی فرق نظر نہیں آئے گا، ہمیں کہیں زیر زبر کا فرق نظر نہیں آتا۔ جس کمپنی نے بھی قرآن مجید کو شائع کیا، اس نے ساتھ کے اندر یہ بھی لکھ دیا کہ ہم نے اس کی پروف ریڈنگ کے اندر بہت احتیاط کی ہے، احتیاط کے باوجود بھی اگر کہیں کوئی زیر زبر کا، کہیں شد مد کا کوئی مغالطہ آ جائے تو ہمیں اس کی اطلاع کریں اور ہم اس کے اندر جو ہے دوبارہ تصحیح کر سکیں۔ تو ہر ایک نے کمپنی جو بھی قرآن مجید شائع کرتی ہے، اس نے ساتھ میں یہ لکھ دیا ہے۔ تو الحمدللہ وہ اتنی احتیاط سے بار بار اس کو پڑھ کے پھر اس کو شائع کرتے ہیں کہ کہیں غلطی کا تصور رہتا بھی نہیں۔ قرآن مجید کی اس کے اندر، اس قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ قرآن مجید کی اس پروف کوئی غلطی رہتی نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کا حافظ لیں، آپ اس مسجد کے حفاظ کو لیں، قاری سرفراز صاحب کو لیں، حضرت مولانا شوق صاحب کو لیں، یا کسی اور مسجد کے قاری صاحب کو لیں، دنیا کے مختلف زبانوں سے تعلق رکھنے والے حفاظ کو جمع کریں، تو جب قرآن مجید کو الحمد سے لے کر شروع کریں گے تو والناس تک جائیں گے تو ایک جیسا ہی پڑھیں گے، سبحان اللہ۔ تو جب ہم فرق تلاش کرتے ہیں کہ یا اللہ، تورات، زبور، انجیل بھی تو نے نازل کی، نبیوں پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید بھی تو نے نازل کیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہوا، تو ان میں اتنا فرق کیوں؟ کہ ان کتابوں کے اندر رہا کچھ نہیں، قرآن مجید سے گم کچھ نہیں ہوا۔ ان کتابوں میں رہا کچھ نہیں، قرآن مجید سے گم کچھ نہیں ہوا۔ تو جب ہم نتیجے پر پہنچتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت۔ تو یہ صدقہ کیا ہے بھائی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ تو میں نے اب تک عرض یہ کی کہ قرآن مجید اول سے لے کر آخر تک، الحمد سے لے کر والناس تک، پورے کا پورا قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ تو 100 آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے وضاحت کے ساتھ ختم نبوت کے عقیدے کو بیان فرما دیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ختم نبوت کے عقیدے کی فضیلت اور اہمیت اتنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 210 احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات ارشاد فرما دی، فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ کیا ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی، نبوت کسی کو ملنی ہوتی تو حضرت عمر کو نبوت ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر نبوت کسی کو ملنی ہوتی تو کون نبی بنتے بھائی؟ حضرت عمر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نبوت نہیں ملی، انہوں نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت وہ اس بات پر متفق تھی کہ نبوت کا دروازہ اب بند ہو چکا، نبوت کا سلسلہ تکمیل کو پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی بن کر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ یہ ارشاد بھی فرمایا کہ میرے بعد میری امت کے اندر 30 جھوٹے دجال اور کذاب اٹھیں گے جو میرے بعد جھوٹی نبوت کا دعویٰ کریں گے، جھوٹی نبوت کا اعلان کریں گے۔ کتنے بھائی؟ 30 بڑے جھوٹے دعوے داران نبوت آئیں گے، مختلف اوقات میں مختلف علاقوں کے اندر اٹھیں گے اور دعویٰ یہ کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فتویٰ ارشاد فرما دیا کہ جو آدمی میرے بعد نبی اور رسول ہونے کا یا پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ کون ہوگا بھائی؟ دجال ہوگا۔ کون ہوگا بھائی؟ دجال اور کذاب ہوگا۔ تو مختصر یہ کہ ان 30 جھوٹے مدعیان نبوت میں سے ایک جھوٹا مدعی نبوت وہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا۔ ایک جھوٹا مدعی نبوت کون تھا بھائی؟ مرزا غلام قادیانی۔ یہ مرزا غلام قادیانی یہ کون تھا؟ یہ انگریز کا ٹاؤٹ تھا، انگریز کا پٹھو تھا، انگریز کا خودکاشتہ پودا تھا۔ انگریز نے مرزا غلام قادیانی کو پالا، انگریز نے مرزا غلام قادیانی کو کھڑا کیا اور اس سے مختلف قسم کے اوٹ پٹان اور غلط دعوے کروائے، جن میں سب سے بڑا اور خطرناک دعویٰ اس کا یہ تھا، وہ کہتا تھا کہ میں بعینہ محمد الرسول اللہ ونعوذ باللہ۔ تو میرے دوستو، مرزا قادیانی اور اس کی ذریت کے خلاف ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے شروع دن سے تعاقب کیا، اور اس کا تعاقب اتنا کیا کہ آج تک اس کا تعاقب کرتے چلے آ رہے ہیں۔ صرف پاکستان کے اندر نہیں، بیرون ممالک میں بھی، پوری دنیا کے اندر الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے قادیانی فتنے کا تعاقب کیا، اتنا تعاقب کیا کہ آج قادیانیوں کو پوری دنیا کے اندر ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے۔ آج قادیانی کسی بھی کونے کے اندر رہتا ہے، کسی بھی گلی کوچے یا بازار کے اندر سے گزر رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ قادیانی جا رہا ہے، یہ گھر قادیانی کا ہے، یہ دکان قادیانی کی ہے، یہ چیز قادیانی کی ہے۔ تو میرے دوستو، قادیانی آج ایک تانا بن چکا ہے۔ آج قادیانیوں کو ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارے بزرگوں نے ان کا تعاقب جاری رکھا۔ اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے اکابرین کو کہ جنہوں نے اس فتنے کا تعاقب کیا، اس فتنے کے خلاف تحریکیں چلائیں،
بے سر و سامانی کے حالت میں ہمارے اکابر قادیانی فتنے کا تعاقب کیا انہوں نے۔ تو میرے دوستو، قادیانیوں کو اس وقت بھی بڑی بڑی ان کے پاس جو ہے سر و سامانی کا عالم تھا، ان کے پاس بہت کچھ اس وقت بھی۔ ہمارے بزرگوں کے پاس تن پر کوئی اچھے لباس بھی نہیں ہوا کرتا تھا، جوتے ان کے کوئی اچھا نہیں ہوا کرتا تھا، ان کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہوا کرتی تھی۔ ہمارے بزرگ قادیانی فتنے کا تعاقب کر رہے ہیں، عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں۔ میرے دوستو، ان کے پاس کیا سامان ہوا کرتا؟ میرے دوستو، کوئی چادر ہوتی، اس کے اندر کپڑے، اس کے اندر کتابیں لپیٹی ہوئی ہوتی، اس کے اندر لٹریچر لیا ہوتا، اس کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے دلائل لیے ہوتے، اور اس میں قادیانیوں کے کفریہ عقائد کو بھی ساتھ میں لیا ہوتا، اور عدالتوں کے اندر جا کر ہمارے بزرگوں نے قادیانی فتنے کو للکارا اور قادیانی فتنے کو چیلنج کیا۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے ہمارے بزرگوں کو ہر موڑ پر فتح سے نوازا، ہر موڑ پر ہمارے بزرگوں کو کامیابی ملی۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلا فیصلہ جو قادیانی فتنے کے خلاف ہوتا ہے وہ 7 فروری 1935 کو بہاولپور کی عدالت کے اندر، جج اکبر صاحب کی عدالت کے اندر ایک مقدمہ آتا ہے۔ وہ مقدمہ کیا تھا کہ ایک ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھنے والے ایک مولانا صاحب، مولانا الہی بخش ان کا نام، ان کی جو ہے بیٹی غلام عائشہ ان کی بیٹی کا نام تھا، اور بچپن کے اندر عبدالرزاق نامی کے ساتھ اس کا نکاح طے ہو گیا۔ وہ ابھی بچی چھوٹی بچی تھی۔ تو یہ عبدالرزاق نامی یہ جو شخص تھا، یہ اس وقت ابھی مسلمان تھا، تو اس کے ساتھ اس کا نکاح طے ہو گیا۔ جب وہ بچی بڑی ہو جاتی ہے اور اس نے نکاح کا مطالبہ کیا، اس نے رخصتی کا مطالبہ کیا، اور اس وقت یہ مرتد ہو چکا تھا، عبدالرزاق نامی شخص جو تھا یہ مرتد ہو چکا، اور اس نے مطالبہ یہ کیا کہ اب بچی جو ہے وہ اس کی رخصتی کریں، اور بچی جو ہے اب میرے اس کے گھر کے اندر آ جائے۔ تو اس وقت اس بچی نے فسخ کے نکاح کا دعویٰ دائر کر دیا بہاولپور کی عدالت کے اندر۔ وہ بہاولپور کی عدالت کے اندر مقدمہ چلتا ہے۔ اس وقت کے جج بھی سبحان اللہ کتنے عزت والے اور کتنے اچھے انہوں نے فیصلے کیے۔ تو میرے دوستو، بہاولپور کی عدالت کے اندر جب یہ مقدمہ چلتا ہے تو حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اور بہت بڑے بڑے علماء، بہت بڑے بڑے اکابرین، بہت بڑے بڑے وقت کے اولیاء اللہ اس مقدمے کی پیروی کرتے ہیں، اور علامہ انور شاہ صاحب کشمیری بہت سارے دن انڈیا سے وہاں سے سفر کر کے بہاولپور کی عدالت کے اندر آتے ہیں، اور اس مقدمے کی سماعت کے اندر خود حصہ لیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، بالآخر ہماری بہاولپور کی عدالت نے 7 فروری 1935 کو فسخ نکاح کا جو ہے وہ فیصلہ دیا کہ قادیانی یہ جو ہے عبدالرزاق نامی یہ قادیانی ہو چکا ہے، لہذا مسلمان بچی قادیانی کے نکاح کے اندر نہیں آ سکتی، نہیں رہ سکتی، اس کے ساتھ اس کی رخصتی نہیں ہو سکتی۔ تو میرے دوستو، وہ نکاح ٹوٹا تو قادیانیوں کو پہلی ذلت وہاں سے ہوئی، قادیانیوں کے خلاف وہ پہلا فیصلہ ہوا بہاولپور کی عدالت کے اندر۔ تو میرے دوستو، اس کے بعد قادیانیوں کو مسلسل یہ ذلت اور رسوائی کے جو ان کے مقدر کے اندر لکھی جا چکی، پاکستان کے مختلف عدالتوں کے اندر پھر فیصلہ آتا ہے 1974 کے اندر ہماری پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے متفقہ قرارداد کے ذریعے سے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا۔ اس کے بعد کشمیر کی پارلیمنٹ کے اندر بھی قادیانیوں کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے۔ دنیا کی اور بہت ساری عدالتوں کے اندر بہت سارے ممالک میں قادیانیوں کو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ غرض یہ کہ اس وقت تک ہم اپنا مقدمہ پوری دنیا کے اندر جیت چکے ہیں۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ قادیانیوں کا تعاقب کیا جائے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے
کہ قادیانیوں کا بائیکاٹ کیا جائے، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ قادیانیوں کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ آج کسی بھی گلی کوچے کے اندر قادیانی رہتا ہے تو ہم اس کا بائیکاٹ اتنا کریں، نہ ہم اس کو بلائیں، نہ ہم اس کی خوشی غمی کے اندر جائیں، نہ اپنی خوشی غمی کے اندر اس کو آنے دیں، نہ ہم اس قادیانی کی دکان پر جائیں، نہ اپنی دکان پر قادیانی کو آنے دیں۔ تو میرے دوستو، جب ہم اتنا بائیکاٹ کریں گے قادیانیوں سے تو قادیانیت اپنی موت خود مر جائے گی۔ قادیانیت اپنی موت کیا ہو جائے گی بھائی؟ خود مر جائے گی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ قادیانیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے، قادیانیوں کے اداروں کا بائیکاٹ کرنا ہے، قادیانیوں سے جو تعلقات کو ختم کرنا ہے۔ میرے دوستو، آپ کے اس کوٹلے کے ایریا کے اندر قادیانی تو نہیں لیکن قادیانیوں کے جراثیم موجود ہیں۔ جراثیم کیا ہیں کہ قادیانیوں کی مصنوعات یہاں ہر دکان پر بک رہی ہیں۔ ہمارا مسلمان جب دکان پہ جاتا ہے تو بڑی خوشی سے وہ شیزان کی بوتل پیتا ہے، بڑی خوشی سے شیزان کا جوس پیتا ہے، بڑی خوشی سے جو ہے وہ قادیانیوں کی مصنوعات کو استعمال کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، میں آپ سے مطالبہ یہ کرتا ہوں، درخواست یہ کرتا ہوں کہ قادیانیوں سے مکمل بائیکاٹ کریں، قادیانیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قادیانیوں کی یہ جو کمپنی ہے شیزان یا ذائقہ گھی، اسی طرح منڈی بہاؤالدین شاہتاج شوگر مل، یہ قادیانیوں کے وہ ادارے ہیں کہ جن کی اربوں کھربوں روپے کی آمدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کے خلاف استعمال کی جاتی ہے۔ ان کے نفع سے اربوں روپیہ جو ہے یہ قادیانی جماعت کو دیتے ہیں، جس سے گستاخانہ لٹریچر شائع کیا جاتا ہے، جس سے لوگوں کو مرتد اور مرزائی بنایا جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ ہمارا مذہبی فریضہ بنتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اور گستاخ ہے اس سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ کون کون بائیکاٹ کرے گا؟ انشاءاللہ سب بائیکاٹ کریں گے۔ آج آپ میرے ساتھ یہ عزم کریں، وعدہ کریں، دکاندار ہیں یا عام دوسرے عوام بیٹھی ہے، ہر آدمی وعدہ کرے کہ ہم قادیانیوں کی مصنوعات کو چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ قادیانیوں کی مصنوعات کو چھوڑیں گے۔ پہلے تو عوام وعدہ کرے کہ آج کے بعد ہم دکان پر جب جائیں گے، اگر ہمیں دکاندار بوتل شیزان کی دیتا ہے تو ہم اس کو گلی نالی کے اندر پھینکیں گے انشاءاللہ۔ اس کو ہم نالی کے اندر پھینک دیں گے، بھئی یہ کیا گند مجھے دے دیا ہے، کوئی چیز اچھی کوئی اور چیز دے دے۔ وہ کہے گا کہ میرے پاس اچھی چیز یہ ہے، آپ کو کہ میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، میں یہ اچھی چیز استعمال نہیں کرنا چاہتا، اس کے مقابلے میں کوئی ہلکی چیز ہے تو وہ مجھے دے دے، میں قادیانیوں کی چیز استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ کون کون کرے گا ایسے؟ دکان پہ جا کر کہیں گے آپ؟ اگر دکاندار آپ کو کہے کہ ذائقہ گھی اچھا ہے، اگر دکاندار آپ کو کہے کہ چینی میرے پاس 2-3 کوالٹی کی چینی ہے، اچھی چینی جو ہے وہ منڈی کی ہے، تو آپ نے کیا جواب دینا ہے کہ اس کو پھینک گٹر کے اندر، مجھے کوئی اور چیز دے، قادیانیوں کی چیز میں نہیں لینا چاہتا، قادیانیوں کی چیز میں استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ میرے دوستو، آپ کہیں گے کہ ہم دوسری اور چیزیں بھی تو استعمال کرتے ہیں، تو میرے دوستو فرق سمجھیں کہ قادیانی اور دوسرے کافروں کے درمیان فرق یہ ہے کہ قادیانی یہودی جو ہے وہ اپنی حیثیت کو واضح رکھتا ہے اور ہماری حیثیت کو تسلیم کرتا ہے، عیسائی اپنی حیثیت کو واضح رکھتا ہے اور ہماری حیثیت کو تسلیم کرتا ہے، ہندو سکھ اپنی حیثیت کو واضح رکھتا ہے اور ہماری حیثیت کو تسلیم کرتا ہے۔ تو قادیانی ایسا بدماش ہے کہ جو اپنی حیثیت کو یہ سمجھتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو مرزا قادیانی کو ماننے والے ہیں وہ مسلمان ہیں اور وہ سیدھے راستے پر ہیں اور جب مریں گے تو جنت کے اندر جائیں گے۔ اور قادیانی ہمارے متعلق نظریہ یہ رکھتا ہے کہ جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، نعوذ باللہ، جب یہ مریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ قادیانیوں کا ہمارے متعلق نظریہ یہ ہے۔ تو میرے دوستو، قادیانی دجل کرتا ہے، قادیانی دھوکہ دیتا ہے،
تو قادیانیوں سے مکمل طور پر بائیکاٹ کرنا یہ میرا اور آپ کا مذہبی فریضہ بنتا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اور گستاخ ہے اسے کیا کیا جائے بھائی؟ سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ اسے کیا کیا جائے بھائی؟ سوشل بائیکاٹ کیا جائے۔ تو ایک دفعہ پھر میرے ساتھ پھر عزم کریں کہ آج کے بعد ہم جب دکان پر جائیں گے، کوئی بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، مرد ہے، عورت ہے، تو ہم نے گھروں کے اندر بھی بتانا ہے، اپنی بیوی کو، اپنی بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو، سب کو بتانا ہے کہ قادیانیوں کی مصنوعات سے بچنا ہے۔ قادیانیوں کی مصنوعات سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ ہمارے گھر کے اندر ماں بہن کو بھی اتنی تمیز ہونی چاہیے کہ اگر گھر کے اندر ذائقہ گھی ہم لے جاتے ہیں یا شیزان کی بوتل یا کیچپ جیم کوئی چیز لے جاتے ہیں تو ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ گلی سے باہر پھینک دیں، یہ کیا گند گھر کے اندر لائے ہو۔ ہم اس کا کیا کریں بھائی؟ سوشل بائیکاٹ کریں۔ کیا جن دکانداروں نے یا جنہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے، جنہوں نے مکمل سوشل بائیکاٹ کیا ہے، کیا ان کے کاروبار کم ہو گئے؟ نہیں، ان کے کاروبار کو اللہ نے 4 چاند لگا دیے۔ یہاں صوفی سخی کریانہ جو انہوں نے سوشل بائیکاٹ کیا ہوا ہے، وہاں فتویٰ بھی لگایا ہوا ہے کہ یہاں قادیانیوں کی مصنوعات استعمال نہیں کی جاتی، قادیانیوں کی مصنوعات طلب نہ کریں۔ انہوں نے فتویٰ لگایا ہوا ہے، لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ یہاں قادیانیوں کی چیزیں کوئی نہ ان کو لیا جاتا ہے نہ ان کو بیچا جاتا ہے۔ تو ہر تاجر بھی یہ جذبہ، یہ کوشش، یہ محنت جاری رکھے تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ قادیانیوں کی مصنوعات کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یہ اکابرین امت کی جماعت ہے۔ یہ کس کی جماعت ہے بھائی؟ اکابرین کی جماعت ہے۔ اور اس جماعت جب سے پاکستان بنا اس وقت سے ہمارے بزرگوں نے اس جماعت کا وجود بھی اس جماعت کو بھی قائم کیا۔ تو میرے دوستوں، سب سے پہلے امیر اس جماعت کے حضرت مولانا سید طاء اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس جماعت کے بانی بھی تھے اور پھر اس جماعت کے امیر بھی، اور پھر اس کے بعد بڑے بڑے اکابرین حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاضی ثنا مشرج آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سید یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس وقت موجودہ اس جماعت کی قیادت جو ہے وہ حضرت پیر ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتہم کر رہے ہیں، اور حضرت مولانا خواجہ عزیز احمد صاحب دامت برکاتہم خانقاہ سراجیہ کنیا شریف، حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے، یہ لوگ اس کو چلا رہے ہیں، جو اس کی قیادت کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں بھی اس قافلے کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ کیا ہر ایک اس قافلے کے اندر شامل ہے نا بھائی؟ سب ہم مسلمان اس قافلے کے اندر شامل ہیں۔ تو ہمارے بزرگوں نے جب یہ جماعت بنائی تو اس کی ایک رکنیت سازی کی مہم شروع کی، جس طرح ہر سیاسی مذہبی جماعت ایک رکنیت سازی کرتی ہے، ہر ایک کا ایک دستور اور منشور ہے، تو یہ ایک غیر سیاسی جماعت ہے، اور اس کا ہر مسلمان جو ہے ختم نبوت تحریک کا فرد بن سکتا ہے۔ تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی ممبر سازی کے اندر آپ بھی حصہ لیں۔ تو جو ساتھی حصہ لینا چاہتا ہے، اپنا نام پیش کرنا چاہتا ہے، تو 10 روپے کی رکنیت سازی کا فارم ہے، 3 سال کے لیے یہ رکنیت فارم ہے۔ تو نماز کے بعد ساتھی ختم نبوت کی رکنیت کا فارم بھی فل کروائیں، اور اسی طریقے سے ختم نبوت جماعت کا لٹریچر، آپ کی جماعت پوری دنیا کے اندر ختم نبوت کا لٹریچر اور پمفلٹ فری کے اندر تقسیم کرتی ہے۔ تو ختم نبوت کا لٹریچر بھی ہر ساتھی لے کر جائیں۔ جو فری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مفت میں شے ہوتا ہے، پیسوں کے ساتھ شے ہوتا ہے، بڑی محنت سے شے ہوتا ہے، لیکن آپ دوستوں کو مفت دیا جائے گا تو آپ اس کو بڑے ادب سے، بڑے اہتمام سے لیں، اور پھر یہ نہیں ہے یہاں سے لے کر آپ جائیں باہر جو ڈبے رکھے ہوئے ہیں اس ڈبے کے اندر ڈال دیں۔ یہاں سے اگر ایسا کرنا ہے تو پھر لیں ہی نہیں، اگر لینا ہے تو پھر اس کو حفاظت سے گھر لے جائیں، آپ بھی پڑھیں، گھر کے اندر مائیں بہنیں پڑھیں، بچے پڑھیں، سب کو علم ہونا چاہیے، شعور ہونا چاہیے، ختم نبوت کے حوالے سے بیداری پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت میں نے جو کہا آپ دوستوں نے سنا، سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔